بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ ناظرین، 10 جولائی 2020 بروز جمعہ مسلمانان عالم کے لیے فرحت و مسرت اور فتح و کامرانی کا دن ہے۔ ترکی سے موصول ہوئی خبر نے عالم اسلام کے دلوں کو سجدہ شکر بجا لانے پر مجبور کر دیا۔ آیا صوفیہ، جی ہاں، آیا صوفیہ یہ ایک تاریخی عمارت تھی جو کہ ترکی کے قسطنطنیہ میں موجود ہے۔ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں فتح قسطنطنیہ ہونے تک یہ آرتھوڈوکس کلیسیا فرقے کا سب سے بڑا چرچ اور عالمی مرکز تھا۔ عیسائی اس کو اپنی مقدس ترین عبادت گاہ تصور کرتے تھے۔ 3 صدی عیسوی میں رومی بادشاہ قسطنطین نے اس کی بنیاد ڈالی تھی۔ تقریباً 1000 سال تک پوری دنیا میں عیسائیوں کے مذہبی و روحانی مرکز کے طور پر اس کو جانا جاتا تھا، حتیٰ کہ ان کا عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ کلیسا کبھی ان کے قبضے سے نہیں نکلے گا۔ سن 360 عیسوی میں سب سے پہلے لکڑی سے اس کلیسا کی تعمیر ہوئی، مگر 6 صدی عیسوی میں یہ کلیسا جل گیا تو 532 عیسوی میں اس کی پختہ تعمیر شروع ہوئی اور تقریباً 6 سالوں میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ 1453 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ کو فتح کیا اور بازنطینیوں کو شکست ہوئی تو عیسائیوں نے اسی کلیسا میں پناہ لی تھی۔ سلطان محمد فاتح نے سب کو مذہبی آزادی کی ضمانت دے کر آزاد کر دیا اور فتح قسطنطنیہ کے دن اس سرزمین پر سب سے پہلے آیا صوفیہ میں ظہر کی نماز ادا کی گئی۔ سلطان محمد فاتح نے عیسائیوں کے عقیدوں کے خاتمے کے لیے اس کلیسا کو خرید کر مسجد میں تبدیل کیا، جس کے بعد یہ مسجد جامع آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک تقریباً 500 سال تک اس میں 5 وقتہ نماز ہوتی رہی۔ لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد سن 1931 میں ترکی کا سربراہ مصطفیٰ کمال تاتürk بنا تو اس نے آیا صوفیہ میں نماز پر پابندی عائد کر دی اور 1935 میں اسے میوزیم میں تبدیل کر دیا، اور افسوس کہ 9 جولائی 2020 تک یہ میوزیم اور نمائشگاہ بنی رہی۔ مغربی آقاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصطفیٰ کمال نے رب حقیقی کو ناراض کرنے والا جو فیصلہ کیا تھا، ایک جاباز، نڈر اور اسلامی ہیرو رجب طیب اردوغان نے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے ذریعے اس ظالمانہ فیصلے کی اصلاح کی۔ آج پوری دنیا کے مسلمان رجب طیب اردوغان کو سلام پیش کر رہے ہیں اور ان کے اس فیصلے کو مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کی چنگل سے آزاد کرانے کا پہلا زینہ سمجھ رہے ہیں۔ ترکی سے آنے والی یہ خبر پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے فتح مبین کی کرن ثابت ہو اور سوئے ہوئے مغربی آقاؤں کے تلوے چاٹنے والے حکمرانوں کی بیداری کا سبب بنے اور رجب طیب اردوغان کو اللہ تعالیٰ تمام فتنوں، آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے اور اس فیصلے کو مسلمانوں کی فتح و کامرانی اور سلامتی کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ بیورو رپورٹ MB نیوز۔